روحانی تصوف کی راہ پہ چلنے والے لوگ اکثر خاموش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندرونی دنیا بہت گہری ہو جاتی ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ بلند ادراک اور ہوش مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم آج اس پہ بات کریں گے کہ روحانی لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ٹاپک روحانیت کے حوالے سے ہے کہ روحانی لوگ کیوں اتنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ سب نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جتنے لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اتنے خاموش ہو جاتے ہیں۔ چلیے جی آج اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک عرض کرتا چلوں کہ جو مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ آ گئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پوری دیکھیے تاکہ حاصل مقصد حاصل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی جو ٹاپک ہے اس کے طرف کہ روحانی لوگ خاموش کیوں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بہت سارے ریزنز ہیں۔ سب سے جو پہلا ریزن ہے یا سبب ہے وہ ہے کہ اندر کا شور ختم ہو جاتا ہے۔ جب دل ذکر اور یقین سے بھر جائے تو فضول بات کی ضرورت نہیں رہتی، خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ خاموش ہی رہنا، یہاں تک کہ صوفیاء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسے لوگ ان کی تو نیند میں بھی عبادت ہوتی ہے۔ تو ان کا اندر کے شور، کیونکہ اندر میں 24 گھنٹے جو عام لوگ ہیں ان کے 24 گھنٹے شور چلتا رہتا ہے، لیکن جو روحانی لوگ ہوتے ہیں ان کا اصل میں جو معاملہ ہے وہ کچھ الگ ہے۔ ان کا شور ختم ہو جاتا ہے اور وہ بالکل اور ان میں ٹھہراؤ اور خاموشی آ جاتی ہے۔ دوسرا، الفاظ کم اور معنی زیادہ۔ اس کا مطلب روحانی شخص ہر بات بولنا ضروری نہیں سمجھتا، جانتا ہے کہ خاموشی میں بہت پیغام چھپے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، خاموشی حکمت کا دروازہ ہے۔ جتنا خاموش رہو گے اتنی ہی حکمت اور عقل اور فہم سے کام لیں گے۔ تو روحانی شخص سمجھ لیتا ہے کہ خاموشی میں، وہ جان لیتا ہے کہ الفاظ میں اتنا طاقت نہیں ہوتا جتنا الفاظ کی میننگ کو سمجھنا، اس میں زیادہ طاقت ہے۔ اس کے بعد نفس پہ قابو۔ زیادہ بولنا اکثر ایگو، غرور، بحث کو بڑھا دیتا ہے۔ جب انسان زیادہ بولے گا تو اس میں ایگو، غرور، بحث بڑھ جاتا ہے۔ روحانی شخص خاموشی سے نفس کو کمزور کرتا ہے۔ جتنا خاموش رہو گے اتنا نفس آپ کا کمزور ہوگا۔ چاہے آپ کو پتہ بھی ہے کوئی بحث چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس بحث میں آگے والا بندہ جو ہے وہ آپ سے خواہ لڑنے پہ شروع ہو جائے گا، آپ یہ سمجھ کر چپ ہو جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنی ایگو کو مار دیں، اپنے غصہ اور غرور کو کم کر دیں، بحث کو۔ یہ خاموش لوگوں کی نشانی ہے، وہ یہی کرتے ہیں۔ اس سے روحانیت میں بہت بڑی طاقت ملتی ہے۔ لوگوں کے حال کو محسوس کرنا۔ دیکھیں خاموش جب انسان رہ کر وہ سنتا زیادہ ہے۔ جتنا ہم کہتے ہیں کہ آپ جتنا خاموش رہیں گے، بولیں گے کم، یقین مانیے آپ کے اندر کا جو معاملات ہے، جو اندر کی محسوسات ہیں وہ زیادہ سنائی دیں گے۔ دل سے بات دل سے جو چیزیں ہیں وہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ صرف ضروری وقت پر بولنا ہوتا ہے۔ اندر کا سفر خاموشی سے ہی طے کیا جاتا ہے۔ تصوف میں اکثر سفر جو ہے وہ باہر کا نہیں، اندر کا ہوتا ہے۔ خاموشی اس سفر کا ذریعہ ہے۔ حضرت شمس تبریز نے فرمایا کہ جب تو خاموش ہوتا ہے تب حق تجھ سے بات کرتا ہے۔ جب تو خاموش ہوتا ہے تو حق تجھ سے بات کرتا ہے۔ مطلب جب آپ لوگوں سے خامخواہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ تو کائنات میں جب آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس دنیا میں تو وہ وہاں سے آپ سے بات ہونا، وہاں سے آپ کو چیزیں سمجھنا شروع ہو جاتی ہے۔
ہر بات کہنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ روحانی لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہر سچ ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھ لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا پیٹ پھٹ رہا ہوتا ہے کہ ہم جا کے لوگوں کو سمجھائیں۔ چھوٹی سی چیز بھی سمجھ میں آ گئی، کوئی علم کی بات، کوئی 2 لائنیں کہیں پہ پڑھ دیں اور کہیں پہ 2 لائنیں ہم نے سن لی، سمجھ لی، تو ہمارا پیٹ کہتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی کرو، کسی کے ساتھ جا کے ڈسکس کرو، جتنا ہو سکے ہم اپنی بات پھیلائیں۔ لیکن روحانی لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہر بات کی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، کہیں پہ خاموش رہنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ صرف دل اور رب کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ خاموشی اور تنہائی میں فرق ہے۔ دیکھیے خاموشی اندر کا سکون ہے، تنہائی اللہ کی قربت، دونوں مل کے روح کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ روحانی لوگ اس لیے خاموش ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے لفظوں کی قیمت کا علم ہوتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے لفظ جو ہے اس میں کتنا دم ہے، ہم ہر کسی کے سامنے تو بات نہ کریں۔ وہ اندر سے پرسکون ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے گہرا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو روحانی ہیں، ان کا جیسے ہی تعلق اللہ کے ساتھ گہرا ہو جائے، روحانی سکون مل جائے، باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، دین اور دنیا کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ میں آنا جب شروع ہو جائے گا، سب سے بڑی بات اللہ کی جب قربت مل جائے گی تو انسان خاموش ہو جائے گا، بحث میں نہیں پڑے گا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1-2 کتابیں پڑھ کے لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں، بڑی بڑی لمبی لمبی بحث کر لیتے ہیں، اللہ کے وجود پہ بحث کرتے ہیں، دین پہ بحث کرتے ہیں، پولیٹکس میں بحث کرتے ہیں، فلسفی پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو بحث مباحثہ ہوتا ہے، یہ اکثر اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ اصل زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرا ہر کوئی یہ بتاتا ہے کہ مجھے زیادہ نالج ہے، اور یہی ایک ٹگ آف وار ایک دوسرے کو کھینچتے رہتے ہیں۔ لیکن روحانی لوگ کبھی بحث میں نہیں پڑتے، وہ اپنی رائے دے دیتے ہیں، اور وہ رائے بھی وہاں پہ دیتے ہیں جہاں پہ اس رائے کی کوئی اہمیت ہوگی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، وزن رکھتے ہیں۔ وہ ہر کسی کے سامنے وہ الفاظ نہیں بات کرنی چاہیے۔ تو روحانیت میں جو روحانی لوگ ہیں، جیسے حضرت شمس تبریز نے رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب تو خاموش ہوتا ہے تو حق تجھ سے بات کرتا ہے۔ تو وہ خاموشی سے مشاہدہ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں کرتا، یہ روحانی لوگ کرتے ہیں۔ تو دعا یہی کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ مشاہدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خاموش رہیں۔ آپ خاموش رہنے کی پریکٹس کر کے دیکھیں، بڑا مشکل ہے خاموش رہنا، 1 گھنٹہ بھی آپ خاموش نہیں رہ سکتے، لیکن بڑے بڑے سادھو اور بڑے بڑے سنیاسی جو ہیں، انہوں نے تو سالوں سال یہ روزہ رکھا، مون ورت رکھا۔ کوشش کریں آپ بھی زیادہ بولنے سے گریز کریں، یہیں سے روحانیت کا جو پاور ہے وہ بھی ملے گا، اور آپ کو اصل مشاہدہ، اصل چیز حق سے آپ کا جو تعلق ہے وہ زیادہ جڑ جائے گا، کیونکہ جب خاموش ہوں گے تو حق سے بات ہونا شروع ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آج کا آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس معاملے میں مجھے بہت سارے سبسکرائبر نے کہا تھا کہ اس پہ ہمیں بتائیں، خاموشی پہ، تو میں نے کوشش کی۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔